جب محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تو صرف تلواروں کی جھنکار نہیں گونجی بلکہ فضا میں ایک اور نام گردش کرنے لگا، راجہ داہر کے خزانے کا۔ جی ہاں، وہی خزانہ جسے کبھی سندھ کا سونا کہا جاتا تھا، جس میں سونے چاندی کے سکے، نایاب ہیرے، جواہرات اور وہ قیمتی گوہر شامل تھے جو صدیوں تک دریائے سندھ، بدین اور دیبل کے ساحلوں سے جمع کیے گئے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، جب راجہ داہر شکست کھا گیا تو وہ بے پناہ خزانہ کہاں گیا؟ کیا وہ خزانہ محمد بن قاسم کے ہاتھ لگا، یا راجہ داہر کے خاندان نے اسے زمین کی گہرائیوں میں چھپا دیا تاکہ تاریخ کبھی اسے پا نہ سکے؟ قدیم روایات کے مطابق محمد بن قاسم نے جب دیبل فتح کیا تو مال غنیمت کے انبار لگ گئے اور ان میں شامل راجہ داہر کا کچھ خزانہ مدینہ بھیج دیا گیا، جہاں خلیفہ ولید بن عبد المالک کے خزانے میں شامل ہوا۔ لیکن کچھ مورخ کہتے ہیں یہ صرف آدھی سچائی ہے، اصل خزانہ کبھی مدینہ پہنچا ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے راجہ داہر کی بیٹیاں سوریا دیوی اور پریمال دیوی محمد بن قاسم کو چالاکی سے گمراہ کرتی رہیں، اور اسی دوران انہوں نے خزانہ سندھ کے کسی قدیم مندر کے نیچے دفن کروا دیا۔ کچھ لوگوں کا یقین ہے یہ خزانہ آج بھی ارور کے قلعے کے نیچے دفن ہے، جہاں زیر زمین سرنگیں ہیں جنہیں مقامی لوگ راجہ داہر کی راہداری کہتے ہیں رات کے سناٹے میں وہاں زنجیروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی محافظ آج بھی اپنے خزانے کی نگہبانی کر رہا ہو۔ کچھ محققین نے سکھر اور بمبور کے قریب پرانے ٹیلوں سے ملنے والے سونے کے سکوں کو اسی خزانے کا حصہ بتایا ہے، مگر ان کی اصلیت پر ہمیشہ سوال اٹھائے گے۔ تو کیا وہ خزانہ واقعی زمین کے نیچے سو رہا ہے، یا وہ محض ایک کہانی ہے جو سندھ کی ریت، دریا اور تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکی ہے؟ اگر کبھی وہ خزانہ ملا تو شاید ہمیں صرف سونا نہیں بلکہ اس تہذیب کی وہ کھوئی ہوئی روح بھی ملے گی جو راجہ داہر، محمد بن قاسم اور سندھ کے دل میں دفن ہے۔ ہسٹری گاٹ مسٹری کے ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زمین نے وہ خزانہ نگل لیا یا تاریخ نے اسے چھپا دیا؟ تبصرے میں ضرور بتائیے، کیونکہ یہی تو ہے ہسٹری گاٹ مسٹری۔